حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کو 8 خطوط لکھے۔ ان سربراہوں کو خطوط لکھے، ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ ثمامہ بن اسال زمانہ جاہلیت میں بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ہر دل عزیز اور باروب سربراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو پھر نفرت اور حقارت سے اس پر جنون طاری ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ ایک بار اسے موقع بھی ملا مگر اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ پھر ایک دفعہ اسے موقع ملا اور اس نے گھیر کر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کر دیا۔ یہ اندھوناک خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا، ثمامہ جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد ثمامہ نے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ باندھا اور بیت اللہ میں رکھے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی ٹھانی۔ ابھی مدینہ کے قریب سے ہی گزر رہا تھا کہ مجاہدین اسلام کے ایک فوجی گروپ نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ مجاہدین ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے نہ تھے۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں، قیدی کو دیکھیں، پھر کچھ فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں جانتے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، گھر میں جو کھانا ہے اسے پیش کیا جائے اور میری اونٹنی کا دودھ صبح شام پلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ سے پوچھا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ تبھی انہوں نے کہا، بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کر دیں، میں نے صحابہ کرام کا خون بہایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 2 دن تک اسی حالت میں قید رکھا، البتہ کھانا پینا باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے پھر وہی بات دہرا دی، مجھے سزا دیں، میں صحابہ کرام کا قاتل ہوں، اگر رحم فرما کر معاف کر دیں تو مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو وہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حالت میں رہنے دیا۔ تیسرے دن دوبارہ تشریف لائے کہ اب تمہاری رائے کیا ہے؟ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری وہی رائے ہے، یا تو معاف کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر مال لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ جناب ثمامہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر بقیع کے نزدیک ایک مقام پر پہنچا جہاں پانی جمع تھا، اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبی آ کر بآواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر درد بھرے لہجے میں عرض کی، میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خون بہایا ہے، میرے جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ غم نہ کر، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ثمامہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور قسم کھا کر کہا، جتنا میں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اس سے 2 گنا مشرکین کو تہہ تیغ کروں گا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ کراؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، یہ تو یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے، بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے تو عمدہ دین اختیار کر لیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد
وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ وہ اور ان کے بچے بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا: آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ بن اسال نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے، عذرائے کرم اسے حکم دیں کہ وہ ہماری اقتصادی امداد بحال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں انہیں وہ اکرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے۔